عافیہ صدیقی 20 سال سے زائد عرصہ وہ ظالموں کی قید کے اندر گزار رہی ہے۔ اس مسلمان کو اتنی توفیق نہیں کہ اس کے لیے آواز تو اٹھائے، اس مسلمان کو اتنی توفیق نہیں کہ اس کے لیے دعا تو کرے۔ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ جو کمزور مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو ظالموں کی قید کے اندر ہیں، الذین یقولون، وہ یہ دعائیاں دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نجات نصیب فرما جس بستی کے اندر ظالم لوگ رہتے ہیں۔ اے اللہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ میں نجات نصیب فرما۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی کارساز بنا دے، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے۔ اللہ کہتے ہیں وہ مجبور قیدی ایمان والے وہ دعائیں دے دے کر پکار رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ایمان والو، کیوں نہیں ان کی پکار پر جا رہے ہو؟ توجہ کرنا، مسلمان اے ایمان والے جب قید کے اندر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قید سے نجات دلانے کے لیے قوم بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے اپنے 2 نبی بھیجے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، جا کر کے پہلے دن یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں ان اخرج معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، پہلے دن جا کے مطالبہ کر رہے ہیں ایک تو اللہ کی ربوبیت کا قائل ہو جا فرعون، اور نمبر 2 بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ معلوم ہوا آزاد کرنا، قیدیوں کو چھڑانا اتنا اونچا کام ہے، اللہ نے اس کام کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ آج امت مسلمہ کے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی آزادی کے لیے آواز تو اٹھائیں، ان کے لیے آواز بنیں۔ میرے بھائیوں، اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، آواز بنو، اور تمہاری یہ آواز انبیاء کی آواز کے ساتھ شامل ہو جائے گی جنہوں نے قوم کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ ناحق قیدی کو چھڑانا کتنا بڑا عمل ہے، احساس نہیں ہے۔ احساس اس لیے نہیں ہے کہ تم نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا، تم نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک مسلمان عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بن کے اہل مکہ کے پاس جاتے ہیں، اور خبر یہ آتی ہے عثمان کو گرفتار ہو گئے ہیں، عثمان شہید ہو گئے ہیں، کافروں نے پکڑ لیا ہے۔ اس ایک مسلمان عثمان کی رہائی کے لیے حدیبیہ میں 1400 صحابہ موجود تھے۔ میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور میرے نبی نے کہا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یا تو عثمان کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی اپنے سروں کو کٹا کر واپس جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے۔ ایک مسلمان کے درد کو محسوس کرو، ایک مسلمان کی تکلیف کو ایسا محسوس کرو۔ 1400 صحابہ سے حضور نے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور نے بیعت لی ہے، اور 1400 صحابہ میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، یا تو عثمان کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ رب نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اے لوگوں میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے میں اللہ راضی ہو گیا ہوں۔ اے میرے نبی وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ در حقیقت رب سے بیعت کر رہے تھے کیونکہ ان کے ہاتھوں کے اوپر رب کا ہاتھ بھی موجود تھا۔ لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ بیعت کیا ہو رہی تھی؟ ایک مسلمان کے لیے ہو رہی تھی۔
ایک مسلمان کے لیے ہو رہی ہے۔ اللہ عمر بن عبدالعزیز سب کو رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ روم کے مسلمان قیدیوں کی طرف ایک بندے کے ہاتھ خط لکھتے ہیں، کچھ درہم اور دینار بھیجتے ہیں، اور اس خط کے اندر لکھتے ہیں اے میرے قیدی مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھنا، تم قیدی نہیں، تم تو راہ حق کے راہی ہو، تم تو اللہ کے حق میں، اللہ کی راہ میں چلنے والے مسافر ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے جب میں اس ملک کے اندر جس کی ذمہ داری مجھے اللہ نے دی ہے، جب لوگوں کو کچھ مال تقسیم کرتا ہوں، تمہارا حصہ پہلے نکال کر تمہارے گھر میں پہنچاتا ہوں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ رومی سارے مال پہ قبضہ کر لیں گے تو میں اور بھی تمہاری طرف مال بھیجتا۔ اس مال کو اپنے گزارے میں لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم تمہاری رہائی کے لیے اگر مجھے ملک کا سارا خزانہ بھی لگانا پڑا تو میں ضرور لگاؤں گا۔ آخر ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے پیچھے مسلمان موجود ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ عافیہ صدیقی کے پیچھے کوئی آواز اٹھانے والا ہی کوئی نہیں ہے؟ مسلمانوں کی بیٹی ہے نا، ملک پاکستان کی خاتون ہے نا، آج 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اور وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے، اور اس کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی آواز تک اٹھانے والا نہیں، اس کے لیے کوئی کیس لڑنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ مارے کھا رہی ہے خاتون ہو کر، لیکن جب مسلمان تھے نا، پھر کافر کو جرت نہیں ہوتی تھی کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھانے کی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مسلمان ایک مضبوط دیوار کی طرح ہیں، مسلمان ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس کا درد محسوس نہ کرے تو وہ ایک جسم نہیں کہلاتا۔ اگر مسلم امت کی ایک بچی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، پوری مسلم امت درد محسوس نہ کرے تو اس کو مسلم امت نہیں کہا جاتا۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا، فرقوں میں تقسیم کیا گیا، یہ آپس میں لڑتے رہیں اور وہ ایک ایک کو پکڑ کر ظلم و ستم کا شکار کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، قسطنطنیہ کے ایک کافر فوجی نے مسلمان قیدی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ جب رہا ہو کر آیا، اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، جو ہونا تھا ہوا۔ اس ظالم نے جو میرے منہ پر تھپڑ مارا اور اس نے مجھے کہا کہاں ہیں تیرے مسلمان، کہاں ہیں تیرے مسلمان، ان سے کہو آؤ اور مجھے چھڑا کر لے جاؤ۔ وہ ان کی فوج کا ایک افسر تھا، اس کو گرفتار کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیا، پیسہ دیا اور بندوں کی ڈیوٹی لگائی، تم تاجر بنو اور وہاں تجارت کے لیے جاؤ اور اس کے فوجیوں کو ہدیے تحفے دو، کسی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ اور پھر گرفتار کر کے میرے پاس پہنچاؤ۔ کافی وقت لگا، ظاہر کوئی آسان تو نہیں تھا، کئی تحفے دیے، کئی ہدیے دیے، اس کو اعتبار میں لیا، پھر اس کو گرفتار کیا اور لے کر آئے اور پھر اس کو باندھا اور پھر اس مسلمان جو قیدی تھا اس کو بلایا، کہا یہی وہ تھا جس نے تھپڑ مارا تھا تیرے چہرے پر؟ انہوں نے کہا جی یہی تھا۔ کہا مار اس کے چہرے پر تھپڑ اور اس کو بتا مسلم قوم ابھی زندہ ہے، مسلم قوم ابھی زندہ ہے۔ چنانچہ اس کو تھپڑ مار کر واپس لیا اور اس کو کہنا خبردار آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ مسلمان مر چکے ہیں، مسلمان قوم زندہ ہے۔ جب مسلمان کے ایک آدمی کو دکھ پہنچتا ہے پوری قوم اس کا درد محسوس کرتی ہے۔ امت کہتے ہی اسی کو ہے، امت کہتے ہی بولو اسی کو ہے، جو دوسرے کا درد محسوس کرے، جو درد محسوس نہ کرے وہ امت کہلانے کی حقدار ہی نہیں ہے۔ اس سے کئی واقعات ہیں، اب وقت چونکہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے سناؤں، کہ ایک قیدی کی خاطر پوری قوم تڑپ گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ایک مسلمان قوم کی بیٹی ہے اور بے گناہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ امریکی بھی 20 سالوں میں اس پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکے، بے گناہ اور بے قصور، وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ ظالموں نے مار مار کر اس کے دانت تک توڑ دیے ہیں۔ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا 20 سالوں کے بعد جب سینیٹر مشتاق احمد، اللہ اس کی کاوشوں کو قبول فرمائے،
وہ ایک عام انسان ہے، کوئی حکمران نہیں، لیکن اس نے درد محسوس کیا، اس نے وہاں سے وکیل کیا، پھر اس کی بہن کو لے کر وہاں گیا۔ 20 سال کے بعد جب بہنوں کی ملاقات ہوئی تو پھر بھی ان کو ہاتھ تک نہیں ملانے دیا، گلے نہیں ملنے دیا دونوں بہنوں کو۔ بیچ میں شیشہ ہے اور شیشے کی اس طرف بیٹھ کر بہن بہن سے باتیں کر رہی ہے۔ 20 سال کے بعد اس کی بچوں کی تصویر تک اس کو نہیں دکھانے دی، جو آج سے 20 سال پہلے 6 ماہ کا بچہ چھوڑ کر گئی تھی، آج تو وہ جوان ہو گیا ہوگا۔ یہ ظلم کب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ مسلم امت کے اندر اتفاق نہیں ہے، مسلم امت اس کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ایک عام سینیٹر وہ جا کر اتنا کام کر سکتا ہے 20 سالوں کے بعد کہ بہنوں کی کم از کم ملاقات تو کروائی نا، اتنا کر سکتا ہے، تو اس قوم کے حکمران کیا نہیں کر سکتے؟ بولو جی، سارے بولو جی، حکمران نہیں کر سکتے کہ آواز اٹھائیں؟ اور جب بے قصور ہے، اور وہ مشتاق احمد صاحب نے جو یہ بات لکھی ہے وہ بات دل پر لکھنے کے قابل ہے، اور جس نے ہر مسلمان کے دل کو، خصوصاً پاکستانی مسلمان کے دل کو اس نے موم کر دیا ہے، پانی پانی کر دیا ہے۔ اس نے کہا عافیہ کی رہائی کی چابی یہاں واشنگٹن میں نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ اس کی رہائی کی چابی کہاں موجود ہے؟ اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جتنا ہمارے بس میں اتنا تو کریں، دعائیں تو کریں اس بہن کے لیے۔ آج ہر بندہ فیس بک استعمال کرتا ہے، ہر بندہ یوٹیوب استعمال کرتا ہے، اس سوشل میڈیا تو آپ کے پاس ہے، اس پہ تو آواز اٹھاؤ، اپنے حکمرانوں کے آگے ہاتھ جوڑو۔ قانون ہم نے ہاتھ میں نہیں لینا، منت کرنی ہے، ہم نے سماجت کرنی ہے، اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنا ہے کہ اس بہن کی رہائی کے لیے آواز اٹھاؤ۔ کیا آپ سارے اس بات کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں جی، آپ عافیہ کی رہائی کا مطالبہ حکمرانوں سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سارے ہاتھ کھڑے کریں، سارے ہاتھ کھڑے کریں اور مطالبہ کریں کہ اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، امت کی اس بیٹی کی رہائی کے لیے اگر ایک عام آدمی وہاں تک جا سکتا ہے، تم سب کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم مل کر مطالبہ کرتے ہیں، اے اللہ جس نے یوسف کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا تھا، اے اللہ تو آج بھی قدرتوں والا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہماری مسلمان بہنوں کو، خصوصاً عافیہ صدیقی کو یا اللہ جیل سے رہائی نصیب کر اور اپنے ملک کے اندر واپس لوٹا۔ زور سے آمین کہو، آمین تو زور سے کہہ دو کم از کم۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما، امت مسلمہ کو اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔